کہاں جا کے مر گئی آئے ہیں وہ میرے مرنے کا تماشا دیکھنا ایسے میں اجل تو کہاں جا کے مر گئی. اس کے لیے تو ان کے قدم رک گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم جناب سید صاحب, سبھی گجراتی صاحب, میرے عزیز, اس آج کی محفل نے میرے پرانے دوست ہم نے ساتھ میں بھاگ دوڑ 1987 کے بالکل کے رائٹ پر ووٹ تو جناب حاجی سکندر ماسٹر صاحب سے مل کے آج میں بہت خوش ہوا. اور سبھی بھائی گجراتی کے والد صاحب غلام نبی گجراتی اس دور کی سب سے بڑی ضرورت تھی, اس میں انہوں نے بھی بہت کام کیا. تو میرا آج کے سیمینار میں ان سے دو سے بھی مل کے بہت خوشی ہوئی. صبح سے لے کے اب تک ہم جنگ آزادی کے قربانی پہ ہمارے شہرانی صاحب نے, علی خان صاحب نے, احمد خان صاحب, اقبال بھائی نے اور دیگر مولانا صاحب نے وغیرہ نے جتنے مقالے پڑھے بہت خوبصورت ہمارے دل کو جوڑا. اور میں خاص یہ کہوں گا کہ ہمارے مدرسوں میں جنگ آزادی کے لیے خاص نمایاں طور پر ایک سبجیکٹ پڑھایا جائے, کم سے کم ہفتے میں ایک دن, کم سے کم ہفتے میں ایک دن, کیونکہ اسکول میں سمجھو اسکول سے ہمیں کوئی لینا دینا بھی نہیں, وہ پڑھانے والے بھی نہیں, ہم سب جانتے ہیں. تو میں جہاں بھی جاتا ہوں, چاہے کوئی بھی مغربی کیا کہتے ہیں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان میں مدرسوں میں کہتا ہوں کہ تمام لوگ کو اس میں شامل کیا جائے. کیونکہ جیسا ہم نے اپنے صاحب کی تقریر سے سنا, گجراتی صاحب کی, کہ ہم تمام لوگ ایک تھے, تو پڑھانے میں اس میں اختلاف رکھے. وہ تاریخ کو کوئی بدلتا ہے, تاریخ اسے بدل دیتی ہے. تاریخ کو کوئی بدلتا ہے, تاریخ اسے بدلتی ہے. اور تاریخ وہی زندہ رکھتا ہے جو تاریخ کو یاد رکھتا ہے, جو تاریخ کو یاد رکھتا ہے. آپ نے جنگ آزادی کے بارے میں بہت اچھا سنا, لیکن میری آپ بھی تھی کنواں. 1912 میں میرے نانا حضور سیدی و مرشدی محدث کبیر سیدہ زین الدین بن علم الدین بن کمال الدین دریائی قطبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا گیا کہ آزادی تو قریب ملتی ہے, لیکن کیا کبھی بٹوارا ہو سکتا ہے؟ ابھی تو بہت دور کی بات ہے, سمجھو 25 سال اوپر کا فاصلہ ہے. میرے بزرگوں نے ان کی کتابوں میں لکھا ہے, میرے پاس محفوظ ہے الحمدللہ, ان کی کل کی کتابیں ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اگر ہوگا بھی نہیں, اگر ایسا منظر ہوگا بھی, کیونکہ وہ بزرگ لوگ تھے, وہ کہتے ہیں کہ خط کا مضمون باپ دیتے ہیں لفافہ دیکھ کر, خط کا مضمون باپ دیتے ہیں کہ لفافہ دیکھ کر آج کے رجسٹر میں پاسپورٹ آئے گا یا بینک کی وہ چیک بک آئے گا. تو حضور نے فرمایا, اللہ پالسلو کی محفل میں تھے, کہ حضور اگر ایسا ہوگا تو کیا کیا جائے گا, کہ میں یا 9 انسان کو لے کے میرے باپ دادا بیرپور میں آئے تھے. احمد آباد سے جب بیرپور بسایا تو وہ 9 آدمی لے کے آئے تھے. آج میرے پاس قریب 2000 آدمی, اور ہم کربلا کی مٹی لے کے آئے. ہم کربلا کی مٹی لے کے آئے, جہاں مٹی کے اللہ کے نبی نے ہماری خانقاہ, ہماری مٹی کو جس طرح منسوخ کیا ہے, وہی ہماری مٹیاں ہوگی. اور اس کی مثال قرآن و حدیث سے اور تاریخ احمد آباد, تاریخ سلسلہ یہ سہورتیہ کے بزرگوں میں آتا ہے کہ جب احمد آباد بنا بھی نہیں تھا تو حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں کا شہروردی جو سایہ عالم قطب عالم کے دادا ہیں, وہ احمد آباد تصور میں بھی نہیں تھا. وٹوا میں جگہ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے الحمدللہ. تو وہاں سے آپ جہانیہ جہاں اس کے معنی ہوتے دنیا کا چکر لگانے والا بزرگ, مخدوم کے معنی مدد کرنے والا. تو آپ نے وہاں سے مٹی اٹھائی, ابھی تو احمد آباد 200 برس بعد بننے والا ہے. یہ اللہ نے بزرگوں کو اپنے رب نے اختیار دیا تھا. تو آپ نے مٹی اٹھائی, کتابوں میں لکھا ہے کہ مریدوں کو کہا خلفاء کو سونگو, کیا مٹی کو سونگتا ہے؟
क्या मुल्क से खुशबू आती جی لیکن وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. تو کہا کہ حضور آپ ہمارے پیر و مرشد مخدوم جلال الدین جہاں جن کا معیار خانقاہ آج بھی دنیا کو فیض و عام کرتا ہے. ملتان میں اونچ شریف ہندوستان کے اندر زیادہ تر لوگ مسلمان جو ہے وہ خانقاہ کی برکت سے جی سلسلے سہر ہو گیا. ٹھیک ہے. بہرحال تو آپ نے کہا حضور آپ ہمارے پیر و مرشد آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہے. تو حضور نے گجری کلام کا ایک مقالہ کہا کہ اسا ساڑھی اڑیاں می بوانی، اسا ساڑھی اڑیاں می بوانی، یہ مٹی میں میرے خاندان کی ہڈیاں یہاں دفن ہوگی. اسی کو شاہ عالم و قدر عالم کہتے ہیں کہ آج بھی وہ خاندان وہاں دفن ہوتا ہے. تو میرے بزرگ نے فرمایا کہ ہم یہاں اللہ کے نبی کے دین کا جھنڈا لے کے آئے ہیں، تو یہاں ہی یہ ہڈیاں دفن ہوگی ہماری. پھر بہرحال آزادی کا دن آیا. والا صاحب نواب صاحب نے ہندوستان پاکستان ہوا. بزرگ میرے جدے میرے نانا حضور سید عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ سے نواب بالا سنگھ نے کہا کہ حضور پاکستان ہندوستان ایک ہوا ہے، آپ کے پاس 350 گامڑے جاتی ہے એટલે આટલા ઓછા જિલ્લા. આ ભાલે બી અમારી જાગીરનું ગામ છે. અત્યારે બી અમારે ભાઈ બેઠા છે ભાલે में हमारे આજે भी हमारी खानकानी जमीन છે. ભાલે હરિયાણા ગોબરેજ માતર અને બીજા ઘણા અસંખ્ય ગામ, આખો માલવા, એટલે 350 ગામના અમદાવાદ સારંગપુર જ્યાં हमारे जद्दे गरीब दरीदुल्लाह रहमतुल्लाह पैदा થયા. ये खास सारंगपुर वो पैदाइश हुआ. तो बहरहाल आपने बारह में हुजूर आपके पास इतने सारे गामड़े हैं, आप पाकिस्तान चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हमको बहुत जागीर मिलेगी. हुजूर जद्दे करीम नाज़िम अब्दुल रज़ाक ने फरमाया कि मेरे जद्दे करीम ने फरमाया है कि क़यामत तक की ना हमारी हड्डियां दफन होने वाली है. अल्लाह का फजल है. नवाब साहब की कुछ नजर बदलाई. आज जो बाला साहब नवाब साहब का पिक्चर देख सकते हैं. جی 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 साथ कर जिन लोग उनके ताल्लुक से होंगे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ. हुकूमतें तो बदलती रहती है, धन दौलत तो बदलते रहते हैं, जागीरें जायदाद दौलत तो एक आने जाने का ख्याल है, अल्लाह जिसे देता है और सिलसिल भी देता है, वो इख्तियार भी दे. लेकिन असल मसला वो था कहने का कि अगर हमने ये जमीन छोड़ी तो साहब ने कहा कि हमारे खानकाहों का क्या होगा, हमारे कब्रिस्तानों का क्या होगा. और हम खानका तो कल मिट जाएगी, हम दीन मतीन को लेके यहाँ आए. हम दीन इस्लाम का झंडा नहीं छोड़ेंगे. और दीन इस्लाम का झंडा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. हम सदा इस्लाम लेके हम अहले बैत रसूलुल्लाह है, हमारे खानका नहीं छोड़ेंगे. ये तो आज हमारा असलाफ ने भी पाकिस्तान पसंद करा होता तो आज बहरहाल हम वहाँ भी करोड़पति होजोपति होते. और मेरी एक शाख है वहाँ आज भी पाकिस्तान में जो अगले प्राइम